السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت سیزن 2 آف ناول رکیب الفت، قسط نمبر 43۔ یہ کیا تم نے اپنے سارے خاندان کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ حرم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میسج سے نمودار ہوئی۔ احمد نے موبائل کے اسپیکر کو غور سے دیکھا۔ میسج صرف 3 سیکنڈ کا ہی تھا۔ اس نے آگے سے جواب دیا، میں نے اب کیا کر دیا؟ تمہارے سارے خاندان کے میسیجز آ رہے ہیں میرے پاس، رومان بھائی کے، رومانہ کے۔ وہ لوگ میری منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ سب بھول جاؤ، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور تم نے سارے خاندان کے اندر یہ بات پھیلا دی ہے احمد؟ حرم کے لہجے میں سارے جہاں کا کرب تھا۔ ایک بات تھی جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے سب کو بتا کر اسے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر پوری بات کیا تھی، پورا معاملہ کیا تھا۔ میں نے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر لیا ہے حرم، اپنے ماں باپ کو بتا دیا ہے میں نے کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور یہ سب جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ رومان بھائی اور رومانہ بھی تمہیں اسی وجہ سے میسج کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے ہیں۔ حرم کا دماغ پھٹنے کے قریب ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم مجھے ایک موقع اور دو حرم، میں تمہیں سب سمجھا سکتا ہوں، خدا کے لیے میری بات سن لو۔ اور یہ کس شخص سے تم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہو یہ بے وقوفانہ حرکتیں؟ احمد کا لہجہ تنبیہی ہوا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اور نہ ہی تم پھپھا پھپھی کو گھر بھیجو گے اب۔ احمد، میری زندگی میں مشکلات ویسے ہی بہت ہیں، ان کو مزید مت بڑھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے شاید فون آف کر دیا تھا، کیونکہ جب احمد نے ایک تفصیلی میسج 2 منٹ کا اسے بھیجا تو ایک ہی ٹکا رہا تھا۔ وہ بس گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرنے کی؟ سفیان نے فضیل کا گریبان پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ ہم پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، آپ کی ہونے والی بھابھی ہے وہ، تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو کس کے ساتھ بیٹھوں گا؟ دماغ صحیح ہے تیرا؟ سفیان کا میٹر گھوم چکا تھا۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، میں پسند کرتا ہوں اسے، میری گرل فرینڈ ہے یہ، سفیان نے چنگھاڑ کر بولا تو فضیل کی آنکھیں بھی پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کس قسم کی بات کر رہے ہو بھائی؟ آپ کی گرل فرینڈ کہاں سے ہو گئی وہ؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یقین نہ آئے تو اس کو ابھی بلا کر پوچھ لو۔ سفیان نے اس کا گریبان چھوڑ دیا تھا، اور فضیل بھی دور کھڑا حیرانی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ یار میرا دماغ خراب مت کر فضیل، میں پٹھان ہوں، غیرت کے نام پر پیر پہ پیر رکھ کر چیز دیتا ہوں۔ ہاں تو اتنا ہی پٹھان میں بھی ہوں جتنے کہ تم ہو، اور اتنے مزے سے جو میری ہونے والی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو نا، تو میں بھی تمہارا منہ توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ ابھی وہ آپس میں لڑ ہی رہے تھے کہ ایک دم سے انہیں پیچھے سے کسی کی کھسپسانی کی آواز آئی۔ جو انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک ایسا ناقابل بیان منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا جس پر یقین کرنا ان دونوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جیسا کہ عائشہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اسے 2 ایک جیسے فضیل اور سفیان کو دیکھ کر لگا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ایسے ہی انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ایک جیسی شکل کی لڑکیاں، بالکل ہو بہو ایک جیسی، اور کپڑے بھی تقریباً ایک جیسے ہی پہنے ہوئے تھے، قمیص شلوار اور دوپٹہ، آپس میں کھڑی پتہ نہیں کیا خسر پسر کر رہی تھی، جبکہ حیرانی ان کے چہروں سے بھی عیاں تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو کھڑے ہو کر ہونکوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ نہ ہی عائشہ اور میشا کو اس بات کا یقین آ رہا تھا کہ فضیل اور سفیان آپس میں جڑواں بھائی ہے، اور وہیں فضیل اور سفیان کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ اور میشا ایک جیسی دکھتی ہیں۔ صرف ان میں عائشہ لڑکوں والے کپڑے پہن کر رہتی تھی اور میشا لڑکیوں کی طرح قمیص شلوار پہن کر گھومتی تھی، اور ان لوگوں کے ڈپارٹ بھی الگ تھے، اسی لیے وہاں زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے چاروں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کنفیوژن ہی کنفیوژن تھی۔ بھائی مجھے لگ رہا ہے یہ بھوت ہے۔ فضیل نے گھبرا کر سفیان کا بازو پکڑ لیا، جبکہ فضیان بھی انتہائی پریشانی اور حیرت کے تاثرات کے ساتھ آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں تھا، جیسا کہ سفیان اور فضیل میں نہیں تھا۔ خود ہی ہوں گے تم بھوت، ہم کوئی بھوت نہیں ہیں، جڑواں بہنیں ہیں ہم، میشا اور عائشہ نے جب یک زبان ہو کر بولا تو فضیل سفیان دیکھتے رہ گئے۔ آواز بھی ایک دم ایک جیسی ہے یار، سفیان نے بولا۔
میرے خیال میں ہمیں ایک جگہ بیٹھ کر ٹھیک سے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہاں سب دیکھ رہے ہیں۔ میشا نے کہا تو فضیل نے فوراً بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم یار۔ بھابھی بولو مجھے، میں کوئی تمہاری یار نہیں ہوں۔ ہیں بھابھی؟ وہ بولا، ارے میں ہوں عیشا۔ فضیل تم چلو میرے ساتھ۔ عیشا نے آگے بڑھ کر فضیل کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ پیچھے سفیان اور میشا نے ایک دوسرے کو بڑی خوف سے انجانی نظروں سے دیکھا۔ دونوں کو ہی شک گزر رہا تھا کہ کہیں ہم غلط ٹوئن کے ساتھ تو نہیں کھڑے۔ پھر وہ دونوں بھی یونیورسٹی سے باہر نکل گئے۔ وہ چاروں ایک کیفے میں پہنچے تاکہ آپس میں بات کر سکیں، لیکن جو ہی وہ اندر داخل ہوئے، سامنے کھڑے ویٹر کا انہیں دیکھ کر سر گھوما۔ ایک جیسی شکلوں کے لوگ دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ ایک کونے کی ٹیبل دیکھ کر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا بولے تو نے کیا ہم کو چڑیا کا دانہ سمجھ رکھا ہے؟ عیشا نے اپنی ازلی دبنگ انداز میں بولا۔ اسے ماجرا باجرا جیسا لگا۔ سفیان نے اسے گھورا جبکہ فضیل نے اپنی محبوبہ کو بات سمجھانے کے لیے بولا، ارے بھائی کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اتنا زیادہ ایک جیسے کیسے دکھتے ہیں؟ اس نے اپنی دانست میں بالکل ٹھیک بات بولی۔ جیسے آپ دونوں بالکل ایک جیسے دکھتے ہیں؟ اس بار بولنے والی میشا تھی۔ ہم تو ٹوئنز ہیں، سفیان نے اچنبھے سے بولا۔ تو ہم بھی ٹوئنز ہیں، ایک پر ایک فری، عیشا نے جواب دیا۔ اب کہ فضیل نے سفیان سے بولا، بھائی یہ تو بڑی کنفیوژن ہو جائے گی۔ اچھا تم لوگوں میں عیشا کون ہے؟ فضیل نے کان کھجاتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ عیشا غصہ کرے گی کہ وہ اسے پہچان نہیں پایا۔ عیشا نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ یار یہ بڑی کنفیوژن ہو گئی ہے۔ سفیان نے اپنا ماتھا دبایا تھا۔ آسان سا حل ہے اس چیز کا، جب ہم لوگوں کی شادی ہو جائے گی تو ہم اپنے اپنے ہاتھوں پر اپنے پارٹنرز کا نام لکھوا لیں گے، سمپل۔ سب کو میشا کی تجویز پسند آئی۔ فضیل بھی نہ سا مسکرایا اور سفیان کی طرف دیکھ کر بولا، بھائی ہماری پسند بھی کتنی ملتی ہے نا۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے کہ ان میں سے کون فضیل ہے، کون سفیان ہے، کون عیشا ہے اور کون میشا۔ عیشا میشا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بھویں سکیڑی اور طنزیہ سا مسکرا دی۔ ویسے بھابھی کیا آپ بھی اپنی بہن کی طرح اپن تپن کر کے بات کرتی ہیں؟ فضیل نے عیشا کو چھیڑنے کے لیے میشا کو مخاطب کیا۔ اس بات پر میشا نے عیشا کو گھورا تھا۔ ارے نہیں، اس کو بس ایسی ہی شوق ہے اس طرح سے کرنے کا۔ میشا ہنسی۔ سفیان بھائی اپن کو ایک بات بتانی ہے تیرے کو، اپنا کان کھول کر سن لو کہ اپن جتنی خطرناک نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں، اور جو یہاں دوپٹے اوڑھ کر اچھی بننے کی اداکاری کر رہی ہے وہ مجھ سے 10 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا اشارہ بہن کی طرف تھا۔ میشا نے اس کے کندھے پر ایک دھموکا جڑا اور بولا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں ایک بہت ہی شریف لڑکی ہوں۔ اس کا خود کو شریف بولنے پر عیشا کا کہا فلک شگاف تھا۔ دونوں بھائی ان دونوں بہنوں کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہو رہے تھے۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ دونوں کن بلاؤں کا نام ہے۔ خیر ان لوگوں نے ان دونوں کو اپنے گھر والوں سے ملوانے کا فیصلہ کیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد تم دونوں کو اپنے پیرنٹس سے ملوائیں گے۔ انہیں تم لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ ہماری جوڑی کسی عجوبے سے کم نہیں ہوگی، سارے ایک جیسے شکلوں کے لوگ۔ سفیان ایکسائٹڈ ہو کر بولا، ہاں تو دیر کس بات کی ہے، چلو ہم تو تیار ہیں، دیکھو قمیص شلوار بھی پہنا ہوا ہے۔ عیشا کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہو رہی تھی۔ میشا نے بھی اس کی تائید کی۔ اب بھی؟ فضیل نے بولا۔ ہاں اب بھی کیا کر رہے ہیں ہم، چلو۔ وہ دونوں زبردستی ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کیفے سے باہر لے آئیں اور گاڑی میں سوار ہو کر ان کے گھر کی طرف وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ سفیان ڈرائیو کر رہا تھا۔ بیک ویو مرر سے اس کی نظر ایک کالی گاڑی پر پڑ رہی تھی جس کے شیشے بھی کالے تھے اور وہ ایک لگژری کار تھی۔ اسے لگا جیسے یہ گاڑی ان لوگوں کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن اس نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا۔ پیچھے عیشا اور میشا بیٹھی تھی جبکہ آگے فضیل اور سفیان۔ فضیل شیشے میں میشا کے عکس کو دیکھ کر شرما اور مسکرا رہا تھا، وہ کیونکہ دونوں ہی ایک جیسے کپڑے پہنی ہوئی تھی۔ میشا نے بیزاری سے منہ بنایا اور بولا، میں نہیں ہوں تیری والی، یہ برابر میں بیٹھی ہے، اس کو تاڑ۔ میشا کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظوں نے سفیان کے کان کھڑے کیے تھے۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی تھی میشا؟ خیر اس نے گاڑی چلانے پر ہی فوکس کیا۔ میشا موبائل میں کسی کو غصے میں میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ بھانپ گئی تھی کہ ان کا پیچھا کرنے والی گاڑی کو سفیان نے نوٹس کر لیا ہے۔
ہماری گاڑی کے پیچھے سے فوراً دفان ہو جاؤ. اگر ہمارے بوائے فرینڈس کو پتہ چلا کہ تم لوگ ہمیں گارڈ کرنے کے چکر میں ہمارے دم کا چھلا بنے ہمارے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہو تو میں تم سب کو جان سے مار دوں گی. مشا نے غصے میں میسج بھیجا اور اس کے بعد وہ کالی گاڑی ان کے پیچھے سے ہٹ گئی. سفیان بھی مطمئن ہو گیا. یہ کس قسم کی بکواس ہے حورم؟ عارفہ اور فیضان بھی لندن سے واپس آ چکے تھے. حورم کے فیصلے نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا. اسی اسنا میں جب سیٹھیوں کی حویلی کے ہال میں یہ تماشا لگا ہوا تھا، حورم مورد ملزم بنی درمیان میں کھڑی تھی، جبکہ سلطانہ، سالار، عارفہ اور فیضان اس سے بڑے سخت الفاظوں میں پوچھ گچھ کر رہے تھے. اتنے میں رومان، رومانہ اور احمر حویلی میں داخل ہوئے. ان کا ارادہ تھا کہ وہ بیٹھ کر حورم سے بات کریں گے، اسے تمام تر چیزیں بتائیں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ حورم نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا، نہ وہ کسی کی کال دیکھ رہی تھی اور نہ ہی میسج. احمر کے کانوں میں جب اس قسم کے الفاظ پڑے تو اس کا خون کھول گیا. عارفہ حورم کو لعنت ملامت کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی عشق کی پینگے بڑھانے کی، اور تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا پورے گاؤں میں جو تم نے ملازم کے ساتھ اس طریقے کے روابط بڑھائے. حورم جبڑے بھینچے ڈھیٹ بنی مستقل صرف سن رہی تھی، کسی کو جواب نہیں دے رہی تھی. فیضان نے عارفہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے خاموش رہنے کا کہا. حور، میری بچی، مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم ایسی تو نہیں تھی، تم اس طرح سے کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تو تم پر بہت فخر تھا. وہ سب کی کارگزاری سن رہی تھی لیکن بول کچھ نہیں رہی تھی. عارفہ نے آگے بڑھ کر اس کو جھنجھوڑ ڈالا. بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ یہ صلہ دیا ہے تم نے ہماری محبت اور محنت کا. وہ لوگ جنہیں سرے سے کچھ معلوم ہی نہیں تھا انہیں یہی لگ رہا تھا کہ حورم نے چکر چلایا ہے اور کسی کے ساتھ پسند کی شادی بنانے کی کوشش کر رہی ہے. رومانہ اور رومان نے جب یہ دیکھا کہ عارفہ بس حورم کو تھپڑ ہی مارنے لگی ہیں تو فوراً آگے بڑھے. رومانہ حورم کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی اور رومان نے اپنی مامی کا ہاتھ تھام کر بڑی عقیدت سے اپنے لبوں سے لگایا اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے بولا. مامی، مامی میری بات سنیں، آپ اتنا جذباتی کیوں ہو رہی ہیں؟ بیٹھ کے بھی بات کی جا سکتی ہے نا ان سب معاملات کے بارے میں. رومان کو دیکھ کر فیضان اور عارفہ ایک لمحے کے لیے رک گئے. جو وہ عزت اور جو اہمیت رومان کو سارے خاندان میں ملتی تھی یہ اسی کی وجہ تھی کہ فیضان، عارفہ اور سالار سلطانہ سب صوفوں پر براجمان ہو چکے تھے. تم وہاں کیا کھڑے ہو؟ ادھر آؤ. احمر ابھی تک تھوڑا دور ہی کھڑا تھا. جیسے ہی رومان نے اسے پکارا، حورم کی نظر بے ساختہ اس کی طرف گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. حورم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور احمر مردہ قدموں کے ساتھ ہال کے وسط میں پڑے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا. اس کا سر جھکا ہوا تھا. دیکھو اس کی ہٹ دھرمی دیکھو. عارفہ کو پھر غصہ آیا تھا حورم کو جاتا دیکھ کر. مامی آپ پلیز میری بات غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، ہم لوگ ہیں نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے 1 منٹ کا تامل لیا. اصل میں حورم اور احمر کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہے، یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ناراض ہو کر یہ قدم اٹھا رہی ہے. کیا مطلب؟ فیضان کے کان کھڑے ہوئے. مطلب یہ کہ رومان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ آگے کیا بولے. اب رومانہ نے رومان کی بات کو آگے بڑھایا. مطلب یہ ہے مامو جان کہ حورم اور احمر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں اور اسی وجہ سے حورم احمر کو پریشان کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہے. رومانہ نے اپنی طرف سے کہانی کو صحیح ترتیب دیا تھا شاید. احمر ان دونوں کی شکل دیکھ رہا تھا کہ بات تو حقیقت میں یہ ہے ہی نہیں. اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم حورم سے خود بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں ہاں بیٹا، اجازت کی بات نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی بات تھی تو یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ تھا تو کم از کم ہمیں تو بتا دیتے. پتہ نہیں کیا بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی. عارفہ تھک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا چکی تھی. مامی کیا ہم اس سے بات کر لیں؟ ہاں ہاں بیٹا آپ لوگ جاؤ اور خدا کے لیے اس کو سمجھاؤ کہ یہ اپنی زندگی برباد نہ کرے. یہ کہہ کر تینوں زینے کی طرف اوپر اس کے کمرے کی جانب چڑھے لیکن اس کے کمرے کے دروازے سے 2-4 قدم پہلے رومانہ نے احمر اور رومان کو وہیں رکنے کو کہا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اکیلی جا کر بات کرنی چاہیے. اگر اس نے احمر کو دیکھا تو دروازہ ہی نہیں کھولے گی اور میں کیونکہ اس کی دوست ہوں تو شاید میری بات اس کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے. رومانہ کی تجویز رومان کو پسند آئی تو اس نے وہیں رکنے پر اکتفا کیا اور رومانہ اس کے دروازے پر پہنچ کر نوک کرنے لگی. حور، میں ہوں، دروازہ کھولو یار، تم سے ملنے آئی ہوں، تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانی تھی. احمر اور رومان ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکی کر کیا رہی ہے.
حور بیڈ پر بیٹھے غصے سے اپنے پیر جھلا رہی تھی۔ اس کے جبڑے بچھے ہوئے تھے اور اس نے مٹھیوں میں بیڈ کی چادر کو دبوچا ہوا تھا۔ رومانہ کی آواز پر ایک دم اس کی حرکت رکی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خوشخبری؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ کھولو یار، میرے اندر بالکل ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے کی۔ خوشخبری سنو گی تو تمہارا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ جب رومانہ نے دوبارہ یہ لفظ کہا تو حورم نے دروازہ کھول دیا اور رومانہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ رومان نے زیر لب بولا، بہت تیز ہے بھائی، بہت تیز لڑکی ہے، جبکہ احمر ان تمام باتوں سے بالکل بیگانہ ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ کاش آج سب صحیح ہو جائے۔ اس کا دل دعا گو تھا۔ اندر داخل ہو کر رومانہ نے حورم کو گلے لگایا تھا۔ کیسی ہو میری دوست؟ رومانہ اسے خود سے بھینچے وہ اپنائیت محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو آج سے تقریباً 1 سال پہلے تک ان دونوں کے مابین قائم تھی، لیکن آج وہ اسے مفقود پاتی تھی۔ حورم کے ملنے میں بالکل بھی گرم جوشی نہیں تھی۔ خوشخبری کیا ہے؟ حورم نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوراً ہی پوچھا۔ تم خالہ بن چکی ہو؟ کیا؟ حورم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، ہمارا بیٹا ہوا ہے۔ رومانہ نے دوپٹے کا کونا دانتوں کے بیچ پھنسا کر شرماتے ہوئے کہا۔ پرانے والی رومانہ تھوڑی تھوڑی واپس آ رہی تھی۔ پر کیسے؟ حورم کو شدید حیرت ہو رہی تھی۔ ارے یار، جیسے ہوتا ہے ویسے ہی، لیکن تمہاری رخصتی کب ہوئی؟ حورم کے منہ سے لفظ نکلنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ یار، یہ بہت ہی بڑی کہانی ہے، وہی سنانے کے لیے آج ہم تمہیں یہاں آئے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو کیا میں رومان کو اندر بلا لوں؟ نہیں رومانہ، میں بھائی کو فیس نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں اس خاندان کے کسی فرد کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا بھائی، میری شکل تو دیکھنا چاہتی ہو نا تم؟ اور اپنے بھانجے کی شکل؟ بولو بولو۔ حورم کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ بالکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا نام رکھا ہے؟ مراد۔ وہ بہت ہی کیوٹ ہے۔ رومانہ اسے حد درجہ تک نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے اور رومانہ نے حورم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ اب ہلکے ہلکے اپنی اصل مدعے کی طرف آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اصل بات کی، حورم ایک دم ہی ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت جلد۔ اللہ حافظ۔